ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من استر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقویٰ کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں، عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے، مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر آٹھواں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو
تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا؟ ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا۔ اس کا وزن ہی اتنا ہے، اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں، اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں، تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے۔ کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔
یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، فہو ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ فرمادامت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے۔ سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو جی ہم کھڑے ہو گئے مصلی پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضو ہی نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے میں نے دیکھا، تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا،
چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے، جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خامدوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلے پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں، لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا، اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے۔ تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو، دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اسی وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال پیسہ بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں، یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کی بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے۔ اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹیں فائنل ہو جائیں گی اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مسجدوں میں تو اجتماع اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں،
اعمال بند نہیں ہوئے. اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں اور اللہ تعالی سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے. جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے. تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے.